آج احمد فراز کی ایک بہت ہی شاندار غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شاندار اس معنی میں وہ تو خیر وہ آپ کو ظاہر ہو جائے گا اشعار سننے کے بعد۔ اس کا ردیف ہے چراغ۔ چراغ اس کا ہر شعر میں ایک الگ معنویت کے ساتھ آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کو بجھاتے ہیں چراغ۔ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ۔ بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ ایسے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن میں برق گرتی ہے تو زنداں میں جلاتے ہیں چراغ۔ ایسی تاریکی آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ۔ یہ کیسے سادہ لوگ ہیں، کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ بھئی سورج کو کہیں چراغ دکھایا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں سنا ہے کہ سورج کے آگے چراغ نہیں جلایا جاتا ہے؟ تو تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے، بھئی تیرے ہوتے ہوئے محفل میں چراغ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارے دم سے ہی تو وہ روشنی ہو جاتی ہے کہ محفل ایسے ہی روشن ہو جائے، تمہارے ہوتے ہوئے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ وہ میر نے کہا نا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ بھئی جو حسد کرنے والے ہیں، جن کے پاس خود اپنی محرومی ہوتی ہے، وہ کسی اور کا چراغ جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی اور کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے۔ جن کے زندگی میں خود خوشی نہ ہو تو وہ یہ نہیں تمنا کرتے کہ بھئی وہ بندہ خوش ہے تو اللہ مجھے بھی خوشی دے، وہ نہیں۔ بھئی میں خوش نہیں ہوں، میرے پاس محرومی ہے، تو سامنے والا بھی ویسے محروم ہو جائے، وہ بھی اسی طرح تڑپے جس طرح کہ میں تڑپ رہا ہوں۔ تو خود نہیں رکھتے، تو جن کے پاس خود اپنے چراغ نہیں ہوتے، اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ اوروں کے بھی چراغ، وہ حسد کے مارے اوروں کے بھی چراغ کو بجھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی خوشیاں کسی طرح چھن جائے۔ تو اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ آپ جب بستی سے آپ نکلتے ہیں، اور جب آپ کسی سفر پہ جب آپ نکلتے ہیں، تو چاہے آپ کسی سواری پہ ہوں تو آپ دیکھیں، اگر پلٹ کر اپنی بستی کی جانب دیکھیں تو جو بستیوں میں جو چراغ روشن ہے نا، وہ دھیرے دھیرے وہ کم ہوتا جائے گا، آنکھوں سے وہ دور ہوتا جائے گا چراغوں کی روشنی۔ وہ ایسا لگے گا جیسے کہ سارے چراغ جو ہیں وہ بجھتے چلے جا رہے ہیں، تو دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ دراصل وہ چراغ بجھتے نہیں ہیں، وہ صرف آپ کی آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ بستی سے دور ہوتے جائیں گے، چراغ چھپتے چلے جائیں گے، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ اور کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ۔ بھئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اگر کسی کی جان پہ بنائی ہے تو وہ فوراً اپنی جان پہ کھیل کر اس کی جان کو بچانے آ جاتے ہیں۔ گویا وہ اپنے دامن سے چراغ کو ہواؤں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو شاید خبر نہیں ہے کہ چراغوں کو بچانے کے چکر میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے خود ان کے دامن میں آگ لگ جائے، خود ان کی جان پہ بن آئے۔ تو کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی چراغ سے جسے آپ بچانے جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو جس چراغ کو آپ بچانے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چراغ ہی آپ کو بجھا دے یا آپ کے دامن کو جلا دے۔ کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ۔ بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ اے سائنسدانوں، اے لوگوں، تم نے بستیاں بسا لی ہیں، بسانی شروع کر دی تم نے چاند تاروں پر، چاند تک پہنچ گئے، اب منگل پر پہنچ گئے، پھر اور آگے اس طرح اپنا سفر جاری رہے گا تمہارا۔ ٹھیک ہے، بری بات نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے یہ انسان کی سوچ کی اور اس کے سائنسی ایجادات کی۔ تو بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پر، لیکن اس زمین پر بھی ایسے ہیں جو لاکھوں چراغ روز بجھ رہے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، تشدد سے، دنگے میں، فساد میں، ظلم کے بنا پر لاکھوں چراغ ہیں اسی زمین پر۔ تو پہلے ان چراغوں کی فکر کر لو
انہیں بھی بچانے کی فکر کر لو، چاند ستاروں پہ تو سفر کر ہی رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذرا ان کی طرف بھی دیکھو کہ کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ، ایسے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن میں برق گرتی ہے تو زندہ میں جلاتے ہیں چراغ۔ بھئی اب گلشن میں مطلب اپنے ملک میں ہم ایسے بے درد ہو چکے ہیں، ہمیں جو زندہ میں ڈال دیا گیا ہے ہماری آزاد روش کی وجہ سے، ہماری آزاد بیانی کی وجہ سے، جو ہمیں زندہ میں قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، تو ہم ایسے بے درد ہو گئے قید خانے میں رہتے رہتے، ہم بھی ایسے پتھر ہو گئے کہ ہمارے ملک پر جب اگر بجلی گرتی ہے تو اب ہم بھی اپنے زندہ میں چراغ جلاتے ہیں، مطلب خوشیاں مناتے ہیں۔ چراغ جلانا مطلب خوشی منانا، جیسے دیوالی وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تو ایسے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن میں برق گرتی ہے تو زندہ میں جلاتے ہیں چراغ، ایسی تاریکی آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ ایسی تاریکی ہماری آنکھوں میں بس گئی ہے کہ رات میں تو خیر چراغ کی ضرورت پڑتی ہی ہے، اب تو ایسی بینائی میری کمزور ہو گئی کہ اب دن کی روشنی میں بھی ہمیں چراغ جلا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کیا رکھا ہے۔ تو ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔